الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا اے نبی جی، یہ کافر لوگ اور نالائق قسم کے لوگ جو باتیں آپ سے کہتے ہیں اس پر آپ صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے آپ کنارہ کش ہو جاؤ۔ وہ لوگ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، عیش اور عشرت کے اندر ہی لگے رہتے ہیں، ان کا معاملہ اب مجھ پر چھوڑ دو، تھوڑی اور مدت تک ان کو مہلت دے دو۔ یقین جانو ہمارے پاس سخت قسم کی بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے، گلے میں اٹک جانے والا کھانا ہے اور ایک دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جس دن زمین لرز اٹھے گی، پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑ بکھرے ہوئے ریت کے تودے بن جائیں گے، یقین جانو ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا ہے، وہ تم پر گواہی دینے والا ہے۔ جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، ہم نے اس کو ایک ایسی پکڑ کے اندر لے لیا جو اس کے لیے وبال جان تھی۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کا انکار کرو گے تو پھر اس دن سے کیسے بچ پاؤ گے جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے؟ آسمان عنقریب ایک دن پھٹنے والا ہے، اللہ کا وعدہ بھی پورا ہونے والا ہے۔ یقین جانو یہ قرآن اور یہ باتیں سب کے سب نصیحت ہیں۔ اب جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف اپنا راستہ بنا لے۔
سورہ مزمل کی تفسیر کے سلسلے میں 2 ہفتے بحمد اللہ ہو چکے۔ اس صورت کے اندر بہت سے اسباق ہمیں حاصل ہوئے۔ سب سے پہلا سبق تو ہمارے سامنے یہ واضح ہوا کہ ہمیں تہجد کی پابندی کرنی ہے، رات کی گھڑیوں کے اندر اٹھنا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر تاکہ راتوں کو جھاگنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس لیے ہمیں ابھی سے عادت ڈالنی ہوگی۔ نو ہو سکے تو کم سے کم سونے سے پہلے پڑھ لیں، اس لیے کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت بھی تہجد کی نیت سے آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس کی تہجد ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا سب سے پہلا سبق۔ دوسرا سبق یہ کہ قرآن کی تلاوت جب بھی ہمیں کرنی ہے، رمضان میں ہم کریں تب، رمضان کے مہینے کے علاوہ جب ہم کریں تب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کی عادت بنانی ہے۔ ہاں یہ کہ قرآن شریف تو زیادہ سے زیادہ پڑھو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو اپنے اصولوں کے تحت رہ کر پڑھنا چاہیے۔ آدمی ہر حرف کو اچھے طریقے سے ادا کرے، کبھی لہجے کے اندر پڑھ لے، بشاشت ہو لہجے کے اندر پڑھے، اونچی آواز کر کے پڑھ لے، کبھی کبھی رو رو کر پڑھے، یہ قرآن کے آداب ہیں۔ کبھی کبھی ہم قرآن کی تلاوت جب کرتے ہیں تو قرآن جلدی ہمارا ختم ہو جائے، اسی چیز کے اندر ہم بہت سے قواعد کی رعایت نہیں کرتے۔ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں خیال رکھنا ہے اور قرآن کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کا خط پڑھتا ہے۔ جب عاشق اپنے محبوب کا خط پڑھتا ہے تو کیا ایک بھی چیز وہ چھوڑتا ہے؟ نہایت دل لگی کے ساتھ ہر حرف پر غور کر کے، ہر لفظ پر غور کر کے وہ اپنے محبوب کا خط پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی ہمارے لیے کچھ ایسا ہی ہے، بلکہ اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اس لیے ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طریقے سے پڑھیں۔ اگر نہ آتا ہو تو قاری صاحب کے پاس، کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی حافظ صاحب کے پاس ہم سیکھیں تاکہ ہم اچھے سے اچھے قرآن پڑھ سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر قبولیت کے دروازے ہمارے لیے گویا کھل جائیں۔ تیسرا سبق جو اس صورت سے ہمیں حاصل ہوا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح فقراء جو ہوتی ہے آدمی اس کی پابندی کرے، اس فضیلت کا حقدار بنے۔ واقعتاً جو تسبیح فقراء ہوتی ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ فقراء قسم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ حضور ہم تو فقیر قسم کے لوگ ہیں، آپ کے ارد گرد ایک مالدار طبقہ بھی لگا رہتا ہے۔ یہ مالدار طبقہ چونکہ مال رکھتا ہے اس لیے یہ رشتہ داروں کی مدد بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور خوب مال اپنا خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر جس درجے پر یہ مالدار قسم کے لوگ ہیں ہم ان درجے پر کس طرح پہنچ سکیں؟ ان لوگوں نے حضور سے یہ شکایت کی، ذهب اهل الدثور بالاجور، وہ نماز پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ آپ کا تقرب حاصل کرتے ہیں ہم آپ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان فرق یہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس مال ہے، وہ مالی عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں، ہم مالی عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتے۔ ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ایک نسخہ بتایا کہ میں تمہیں ایک خاص نسخہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تم 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ اس طرح تسبیح کا اہتمام کرو گے اللہ تمہارا درجہ بہت اونچا کر دے گا۔ اب یہ بیچارے عمل پیرا فوراً ہو گئے اور بہت خوش بھی ہو رہے تھے، لیکن جو مالدار قسم کے صحابی تھے ان کو بھی یہ بات معلوم چل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح فقراء کو بتائی ہے، انہوں نے بھی پابندی شروع کر دی۔ یہ لوگ واپس آئے حضور کے پاس اور کہنے لگے حضور اب تو یہ اور آگے ہم سے بڑھ گئی، کیونکہ اب تو یہ مال کے ذریعے سے تعاون بھی کرتے ہیں اور اس تسبیح کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، مال جو ان کو
ان کو دیا گیا ہی اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ تم اپنی طاقت کے اعتبار سے جتنی عبادتیں کر سکو اتنی کرو گے۔ خیر، اللہ کا ذکر کثرت سے ہمیں کرنا ہے۔ ایک تو یہ ذکر جو میں آپ کو بتا چکا، اور ایک ذکر اعلیٰ قسم کا ذکر ہوتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ اعلیٰ قسم کا ذکر یعنی اس سے اعلیٰ؟ جی، اس سے اعلیٰ قسم کا ذکر یہ ہے کہ آدمی ہر مرتبہ زبان اور دل اور دماغ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر غور کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہ ہے اعلیٰ ذکر۔ دل ہی دل کے اندر 10 منٹ 15 منٹ آدمی نکالے اور سوچے کہ میرے رب نے مجھے کیا دیا ہے۔ بحمد اللہ، اس نے مجھے آنکھیں دی جس کے ذریعے سے میں ہر چیز دیکھ سکتا ہوں، اس نے مجھے کان دیے کہ میں بہت سی چیزوں کو سن سکتا ہوں، تندرستی دی، اس نے طاقت دی، قوت دی جس کے ذریعے سے بہت سے کام میں کر سکتا ہوں، اس نے مجھے اپنے ملک کے اندر امن و امان کے ساتھ رکھا ہے۔ اس پر اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ سب چیزیں وہ سوچے، واقعتاً جو اس طرح کا ذکر کرتا ہے وہی حقیقت میں اللہ والا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی کو بہت زیادہ قریب کرتی ہے، نیز دل کا سکون اس سے حاصل ہوتا ہے۔ آدمی جتنی زیادہ نعمتوں کے اندر غور کرے گا اور یہ تمام چیزیں دیکھے گا کہ کتنی سب چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے پاس نہیں، میرے پاس ہے۔ آدمی وقت نکالے، سوچے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن کسی نہ کسی مصیبت کے اندر وہ جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آدمی ان کے بارے میں سوچے، پھر اپنی حالت کے اندر غور کرے اور کہے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں تو نے مجھے دی جس سے تو نے ایک خلق کثیر کو محروم رکھا۔ اس سے دل کے اندر سکون آتا ہے اور ڈپریشن وغیرہ بھی سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا سبق تھا جو سورہ مزمل سے ہمیں سمجھنا ہے۔ چوتھا سبق یہ کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔ اکیلے رہے، یہ کیا کہ ہر مرتبہ جب بھی باہر چلا گیا تو دوستوں کے ساتھ مجلس بازی اس نے شروع کر دی، ہمیشہ دوستوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، رات دن دوستوں کے اندر، کبھی بھی اکیلا رہتا نہیں ہے۔ تو یہ چیز مناسب نہیں۔ اگر آدمی اپنے آپ کو بلند بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری یہ بات کہ کبھی وہ وقت اکیلا بھی گزارا کرے، اس لیے کہ جتنا زیادہ اکیلے پن میں آدمی رہتا ہے نا، اتنا زیادہ وہ اپنے آپ پر غور کرتا ہے، اپنی خامیوں کو وہ دیکھتا ہے اور ان میں تفکر کرتا ہے، اور جب خامیاں نظر آتی ہے تو پھر ان کو دور کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ بھی دن کے اندر ایک معمول ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی میں اپنے آپ کو لوگوں سے الگ رکھوں، مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جاؤں، بس میں اور میرا اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے بھی دل کے اندر ایک خاص قسم کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سورہ مزمل کے اندر چوتھا سبق تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا۔ نمبر 1 تہجد، نمبر 2 قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، نمبر 3 اللہ کا ذکر کرنا، اور نمبر 4 علیحدگی اختیار کرنا، نمبر 5 اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں صبر کا دامن اختیار کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ صبر کے 3 محل۔ سب سے پہلا محل مصیبت کے اندر صبر کرنا، دوسرا محل عبادتیں کر کے صبر کرنا، اور تیسرا محل گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر صبر کرنا۔ یہ صبر کے 3 محل۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی جی، مجھے معلوم ہے کہ آپ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہو اور لوگوں کو جو دین سکھاتے ہو، اس پر نالائق قسم کے لوگ اور کافر لوگ آپ کو بہت برا بنا کہتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، لیکن آپ اس سے اپنا دل کبھی تنگ مت کرنا۔ جس کا دل تنگ ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ اس لیے
اپنا دل بڑا رکھنا، وسیع رکھنا اور صبر کرنا. مصیبتوں پر جو آدمی صبر کرتا ہے، جو آدمی واویلا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس کا ایک بہت بڑا اجر ہے. قرآن کے اندر ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والے کو تو اللہ اتنا زیادہ اجر دیتا ہے کہ اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں. بغیر حساب کے اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ بڑے بنے ہیں، صبر ہی کے نتیجے میں وہ بڑے بنے ہیں. قرآن کے اندر ہے سورہ انبیاء کے اندر وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اسماعیل صبر کرنے والا تھا، ادریس صبر کرنے والا تھا، ذوالکفل صبر کرنے والا تھا. اسماعیل علیہ السلام نے بھی جو صبر کیا، کیا وہ کم تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک وحی آئی کہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. جس طرح ایک آدمی ایک مینڈے کو ذبح کرتا ہے، اس کو سلاتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، اسی طرح اپنے بیٹے کی گردن پر تجھے چھری چلانی. اب ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے. اسماعیل علیہ السلام سے بس ان کی رائے جاننے کے لیے یہ تذکرہ کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اے میرا ابا، افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کر گزریے. یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے بہت. اور واقعتاً انہوں نے پھر اونچے درجے کا صبر کیا، موت سے ڈرے نہیں. حالانکہ انسان بشر وہ بھی تھے، موت سے جتنا ڈر ہم کو لگتا ہے اتنا زیادہ ڈر ان کو بھی لگتا تھا. لیکن جو نفس پر چھری چلائی، باپ بیٹے دونوں نے ایسی زبردست چھری چلائی کہ قیامت کے دن تک نمونہ خیر دونوں کے دونوں ثابت ہوئے. حضرت مریم علیہ السلام کا صبر عجیب و غریب صبر. ایک فرشتہ مریم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور اس کے اندر پھونک مارتا ہے. پھونک کی وجہ سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے. ان کی شادی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی حاملہ بن گئی. اب اگر کوئی لڑکی شادی شدہ نہیں ہے اور اس کو حمل آتا ہے تو الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے حرام کام کیا ہے، تو نے فحاشی کی. اور پھر لڑکی تو بہت کم ظرف کی ہوتی ہے. جوان لڑکی پر جب تہمت لگتی ہے تو اس کا دل بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام پر اسی طرح کی تہمت لگی تھی. حالانکہ حضرت مریم علیہ السلام نے زنا نعوذ باللہ نہیں کیا تھا. یہود قسم کے بدماش لوگ یہ حضرت مریم علیہ السلام پر اس طرح تہمتیں لگاتے ہیں، اللہ ان کو غارت کرے. لیکن مریم علیہ السلام تو بالکل پاک دامن عورت تھی. قرآن کے اندر ان کی تقدیس ثابت ہوئی. فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل آئے تھے، انہوں نے روح پھونکی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ کے پاس. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس طرح بغیر باپ کے پیدا ہوئے. حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی بری حرکت کی نہیں، لیکن پھر لوگوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور لوگوں نے ان پر الزامات جو لگائے. قرآن کے اندر ہے، آدمی جب وہ آیتیں پڑھتا ہے تو مستقل طور پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن کے اندر ہے یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ. مریم علیہ السلام کو ان کے گھر والوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، بہت اچھا آدمی تھا، اور تیری ماں بھی کوئی باغیہ عورت نہیں تھی، وہ بھی بہت اچھی تھی. تو نے کیوں ایسی حرکت کی؟ یعنی جب اتنے اچھے گھر سے تیرا تعلق ہے تو ایسی بری حرکت تو نے کی، زنا کر لیا تو نے. اب اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی اجازت نہیں دی تھی. اللہ نے کہا تھا کہ لوگ آپ پر الزام ڈالیں گے لیکن آپ کو تو خاموشی رہنا ہے. آپ بول نہیں پاؤ گی، آپ بولنا چاہو گی پھر بھی بول نہیں سکو گی. گویا بولنے کا روزہ تھا. تو پھر مریم علیہ السلام فقط ایک ہی چیز کر رہی تھی، فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی تھی بس، فاشارت الیہ. تو لوگوں نے پھر اور غصے ہو کر کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ایک بچہ جو گہوارے کے اندر اس طرح روتا ہے وہ بات کس طرح کرے گا؟
کیا تیری برات یہ ظاہر کرے گا؟ اور حضرت مریم علیہ السلام بس ایک ہی چیز، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ لیکن کیا ایمان تھا ان کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا بھروسہ تھا ان کا کہ ایک طرف الزام لگانے والے الزام لگا رہے تھے اور یہ اشارہ کر رہی تھی بچے کی طرف، بچہ گہوارے کے اندر تھا، ابھی تک چل بھی نہیں سکتا تھا، کروٹ لینا بھی اس کے لیے بہت مشکل کام، وہ بچہ بول اٹھا اور کہنے لگا انی عبد اللہ، میری ماں پر الزام مت لگاؤ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے تو کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیہ، میں تو نبی بننے والا ہوں، میری ماں پر الزام مت لگاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کر کے تم لوگوں پر ایک حجت تام کر دی کہ میرے پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے، میں اسی کا ایک نتیجہ ہوں۔ یہ مریم علیہ السلام کا صبر، تو دیکھو اتنا زیادہ صبر کیا، اور یہ تو میں نے فقط ان کی زندگی کا ایک قصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور بہت زیادہ قصے ہیں۔ اس طرح علماء پھر ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر سب سے بہترین کوئی عورت آئی ہونے تو وہ مریم، تو اس طرح کوئی بہتر نہیں بن جاتا، صبر کرنا پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری کے اندر موجود ہے میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کی دونوں آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتا ہے اور پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو نے دو آنکھیں لی ہیں میری، پیر تو نہیں لیے نا، ہاتھ تو نہیں لیے، میں سن تو سکتا ہوں، بول تو سکتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے صبر کے بدلے میں اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مومن کا حال بھی کتنا اچھا حال ہے۔ ہندو لوگ تو اب وہ تو بیچارے ہے ہی بد نصیب کہ ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوتی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ایمان والا بنائے، لیکن اس کے لیے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تم ہماری بات سمجھو ہی نہیں اور دعوے ہی بالکل رد ہی کر دو، تو پھر اس صورت میں سمجھانا بھی بے فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان والے بھی کتنے اچھے نصیب والے ہیں، ان کے لیے تو ہر حال میں ثواب ہی ثواب ہے۔ اصحاب نے پوچھا کہ حضور یہ کس طرح؟ حضور نے کہا کہ جب انسان نعمت کے اندر ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو مومن کو دیکھو ایک ثواب مل گیا، اور جب مومن غم کے اندر ہوتا ہے، اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو دیکھو اس پر بھی ایک ثواب اس کو مل گیا۔ اب میرے عزیزو، اگر کوئی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے، ہم اگر چلائیں گے، واویلا کریں گے، بہت سے لوگوں کے سامنے شکایت کریں گے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، تو اس صورت میں کیا ہماری مصیبت دور ہونے والی ہے؟ ہم خواہ اپنا اجر ضائع کیوں کریں بے صبرے بن کر؟ ہم صبر کریں۔ حضور کا ارشاد بخاری کے اندر ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے صدمے کے وقت ہی جو آدمی صبر کرتا ہے نا، اس کا صبر ہی وہ ہوتا ہے جس پر اجر کا ترتب ہوتا ہے۔ صبر واقعتاً ایک بہت زبردست چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کرنے والوں سے بنائے۔ جو صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والوں کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پر بے حساب ہوتا ہے، بے حساب۔ ابن ماجہ کے اندر تو یہ بات ہے، حضور نے یہ بات کہی کہ جو آدمی لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، دوستوں کے اندر جاتا ہے، رشتہ داروں سے ملتا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کو ملنا اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی ملتا ہے اور لوگوں سے اچھا سلوک رکھتا ہے، اور لوگ اس کو بری باتیں کہتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے نا، اس کا درجہ اس مومن سے بہت اونچا ہے جو لوگوں سے میل جول ہی نہیں رکھتا اور صبر بھی نہیں رکھتا۔ آپ سمجھیں یہ بات کہ وہ آدمی جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے نا اور پھر لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر صبر کرتا ہے، رشتے توڑتا نہیں، بات بات پر لڑتا نہیں، بھائی چلو بھائی یہ تو ہوتا رہتا ہے، دوستوں میں تو ہوتا رہتا ہے، فیملی کے اندر تو ہوتا رہتا ہے، برتن جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ضرور بھی ضرور آواز تو نکلے گی۔ یہ آدمی کا اگر نظریہ ہوتا ہے نا، اس کا درجہ اس مومن سے اچھا ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول ہی نہیں رکھتا اور پھر صبر بھی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، تو جو مصیبتیں ہم پر آئیں ان پر ہم صبر کریں۔ حضور کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا۔
اور پھر ایک صبر وہ ہوتا ہے جو آدمی عبادتیں کر کے انجام دیتا ہے۔ وہ کس طرح؟ یہ کہ جو بھی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض ہیں، ہم ان پر ثابت قدم رہیں، ان پر ہم جمے رہیں۔ 5 نمازیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہے تو ہم ان 5 نمازوں کو برابر ادا کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ میرے عزیزوں، اس سلسلے میں ہم کتنی کوتاہی کرتے ہیں۔ کتنے سب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حالانکہ رمضان کے اندر تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ لوگوں کا معمول ہے رمضان کے اندر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ان پر فرض ہوتی ہے اس کے باوجود ادا ہی نہیں کرتے۔ میں واقعتاً بغیر مبالغہ کے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس امت کا 5% حصہ بھی زکوٰۃ پوری کی پوری ادا کرے گا نا، 5% حصہ فقط، تو مسلمانوں کے درمیان جو غریبی ہمیں نظر آ رہی ہے نا، وہ غریبی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں سے 5% لوگ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ نماز کے اندر ہماری کوتاہی، اللہ ہمیں معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت قسم کی احادیث ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ گدھوں کی طرح اپنے سر کو مت جھکاؤ۔ اب یہ کیا مطلب رکھتا ہے کہ گدھے کی طرح اپنے سر کو مت جھکاؤ؟ یعنی جب رکوع کرو نا، رکوع تو تمہارا سر پیٹھ کے لیول پر ہونا چاہیے، پیٹھ سے اوپر نہیں، پیٹھ سے نیچے نہیں۔ لیکن ہمارا رکوع ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالکل سر اس طرح نیچے ہی کر دیتے ہیں، حالانکہ حضور نے بڑے سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے۔ اگر کوئی کسی کو گدھا کہتا ہے تو آدمی کو کتنا کھوٹا لگتا ہے۔ حضور نے کہا کہ وہ آدمی گدھا ہے جو اپنا سر اس طرح نیچے رکھتا ہے۔ ابو عبید نے یہ حدیث بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ جو نماز کے اندر اس طرح دیکھتا رہتا ہے نا، اس طرح نماز کے اندر جائز سجود پر اس کی نظر نہیں ہوتی، یہاں وہاں نظر ہوتی ہے، وہ آدمی لومڑی ہے۔ حضور نے کہا کہ لومڑی کی طرح جھانکنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب یہ بھی کتنی بری بات ہے، لیکن ہم نماز کے اندر اس چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو۔ اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے میرے عزیزو؟ اونٹ جب نیچے جاتا ہے نا تو پہلے اپنے آگے کے پیر اس طرح زمین پر رکھتا ہے، نہ پھر پیچھے کے پیر زمین پر رکھتا ہے، گویا اونٹ کے دونوں ہاتھ اس کے آگے کے 2 پیر ہیں اور اس کے دونوں پیر پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اونٹ جب بیٹھتا ہے نا تو پہلے اپنا ہاتھ رکھتا ہے نیچے، نہ پھر اپنے پیر رکھتا ہے۔ حضور نے کہا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو، یعنی سجدے کے اندر جاؤ نا تو پہلے اپنے پیر رکھو پھر اپنا ہاتھ رکھو۔ اس طرح سجدے کے اندر جانا کہ پہلے اپنا ہاتھ رکھ لیا اور پھر پیر رکھا، تو یہ تو اونٹ کی طرح بیٹھنا ہوا۔ حضور نے اس سے منع فرمایا۔ ہاں کوئی عذر ہو، تم نہ کر سکتے ہو تو الگ بات ہے، عذر کے اندر تو شراب پینے کی بھی اجازت ہے، خنزیر کھانے کی بھی اجازت ہے، عذر ہو تو۔ لیکن اگر عذر نہیں ہے پھر بھی آدمی بس اس طرح کرتا ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانعت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نماز کے سلسلے میں یہ بھی کہی کہ مرغا جس طرح ٹھونگے مارتا ہے نا، اس طرح نماز کے اندر ٹھونگے مت مارو۔ ٹھونگے مارنا یعنی تم دانے اگر کسی مرغے کے پاس رکھ دو تو وہ کس طرح جلدی جلدی ان کو کھا لیتا ہے اور ٹھونگے مارتا ہے، وہ اسی طرح رکوع اور سجدے جلدی جلدی مت کرو جس طرح مرغے ٹھونگے مارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ہیں۔ بعض لوگ نماز کے اندر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ حضور نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو نماز کے اندر وقار پر رہو، سکون پر رہو، سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو حرکت مت دو۔ لیکن ان سب چیزوں کے اندر ہم ہیں۔ یہ تو چند احادیث کے اندر سخت قسم کے جملے تھے جو میرے عزیزوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتے تھے، نہ کوئی عالم دین کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ وہ دراصل آپ لوگوں کو بری حرکتوں سے بچانے کے لیے یہ سب الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ جانوروں کے ساتھ مشابہت دینے سے دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یار مجھے گدھا کہہ دیا، لومڑی کہہ دیا، مرغا کہہ دیا، سرکش گھوڑے کی دم۔ تو یہ سب جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا تو آدمی کے دل کے اندر ایک نفرت آتی ہے کہ یار میں تو انسان ہوں،
یہ سب چیزیں میں کروں تو کیا اچھا ہے یہ؟ تو دل کے اندر جب نفرت ہوگی نا تو پھر وہ کام کرے گا نہیں۔ اس سے میرے عزیزوں جب ہم رکوع کریں تو بالکل ہمارا سر پیٹھ کے لیول پر ہو، ہم رکوع اور سجدے بالکل اطمینان سے کریں۔ سجدے کے اندر جب ہم جائیں تو پہلے گھٹنا رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر چہرہ رکھیں، چہرے کے اندر بھی پہلے ناک رکھیں، پھر اس طرح پیشانی رکھیں۔ ہاں عذر ہو تو آدمی جون سے بھی طریقے سے سجدہ کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ آدمی اسی طرح جب سجدہ کرے تو سجدے کے اندر اس کی انگلیاں اس طرح ملی ہوئی ہو، کس طرح؟ اس طرح ملی ہوئی اور ہتھیلی بالکل پھیلی ہوئی ہو، اس طرح سجدہ نہ کرے، اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ کر۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح ملا کر سجدہ کرو، اس طرح کے تمام انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، کہ قبلے کی طرف جب توجہ زیادہ ہوگی اللہ کی رحمتیں بھی زیادہ ہوں گی۔ ایک مرتبہ میرا ہی واقعہ ہے، اس سال میں مفتی اسماعیل صاحب کے پاس بار بار جاتا رہتا تھا۔ اب حضرت کے ساتھ میرا تعلق ہی کچھ الگ ہے۔ الحمدللہ حضرت کے بازو میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو حضرت بہت اصلاح بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی۔ ایک دن نماز پڑھ رہا تھا مغرب کی اور میری اس طرح انگلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ حضرت نے پورے مجمع کے سامنے مجھے ٹوکا کہ تجھے نماز پڑھنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، سجدہ کس طرح کرنا چاہیے یہ سلیقہ بھی تیرے اندر نہیں، انگلی کھلی رکھ کر سجدہ کرے گا تم۔ حضرت مجھ سے ناراض ہو گئی، میں نے حضرت سے معافی مانگی اور پھر سے میری عادت مستقل بن گئی کہ جب بھی سجدہ کرتا ہوں تو اس طرح انگلیاں بند رکھ کے سجدہ۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، آدمی سجدہ کرے تو اس طرح جو کوہنیاں ہیں نا کلائی، اس کو اس پہلو سے الگ رکھے، چمٹا کر سجدہ نہ کرے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ کہ وہ چمٹا کر سجدہ کریں، لیکن مرد کے لیے تو کھلا سجدہ کرنا ہے، کوہنیوں کو بھی اس طرح کشادہ رکھنا ہے، زمین سے بھی اونچا، پہلوؤں سے بھی اونچا۔ آدمی اس طرح اگر پھیل کر سجدہ نہیں کرتا، شکر کر سجدہ کرتا ہے نا، تو میرے عزیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سخت حدیث اس سلسلے میں بھی ہے۔ حضور نے یہ بات کہی ہے کہ جو آدمی اس طرح شکر کر سجدہ کرتا ہے نا، وہ دراصل کتے کی طرح اپنے بازوؤں کو اس طرح پھیلاتا زمین پر رکھتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی اس طرح شکر کر سجدہ کرتا ہے وہ گویا کتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ان سب اوصاف سے بچانا ہے اور کتے کی طرح سجدہ نہیں کرنا، بلکہ سجدہ کس طرح کرنا ہے؟ اس طرح کہ کلائی پہلو سے الگ ہو اور اس طرح زمین سے کوہنیاں اونچی ہو، اس طرح سجدہ کرنا مردوں کے لیے فقط خاص ہے، عورتیں تو شکر کر سجدہ کریں گی، جیسا کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی کہ دیکھو صبر کرو، تو صبر کے اندر تین مفہوم آ گئے۔ ایک تو صبر عن المصائب، پھر صبر علی الطاعات، اور پھر آخر کے اندر ایک صبر آتا ہے وہ جو آدمی کو گناہوں سے روکتا ہے اور نفسانی خواہشوں سے روکتا ہے۔ اس میں بھی ایک طرح کا صبر ہوتا ہے، تو اس سے یہ بھی آدمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ دیکھو یہ لوگ آپ کو ستاتے ہیں تو ان کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ان کو چھوڑ دے گا۔ اللہ کے پاس سخت بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، گلے کے اندر اٹک جانے والا کھانا ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جس دن زمین لرزے گی اور پہاڑ لرزیں گے نا، تب ان کو واقعتاً پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا کام کیے اور کون سا کام ہمیں کرنا چاہیے تھا اور کون سا کام کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی کہ دیکھو اے نبی، فرعون کے پاس ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا، فرعون نے موسیٰ کا انکار کیا تو کس طرح وہ ہلاک ہوا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو ان کا بھی انجام فرعون کی طرح ہی ہونے والا ہے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان مکذبین کو یہ خطاب دے کر دھمکانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو میرے پیغمبر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ رویہ بالکل مناسب رکھو۔ موسیٰ کے پاس فرعون کو بھیجا گیا تھا، فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیجا گیا تھا، فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیجا گیا تھا تو فرعون نے مانا نہیں تو وہ ہلاک ہوا۔ اس طرح یہ پیغمبر تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں
تو ان کی بھی بات مانو. اگر تم نے ان کا انکار کیا تو تمہارا بھی انجام ایسا ہی ہوگا جیسا فرعون کا انجام ہوگا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام سے ایک طرح کی مشابہت دی گئی ہے، اور ایک طرح کی مشابہت دونوں کے درمیان یہ بھی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ایک بادشاہ تھے، ایک حاکم تھے اور ایک خلیفہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہونے کے ساتھ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، صاحب خلافت تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ کے درمیان ایک طرح سے اتحاد بئی معنی کر کے ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نبوت کے باوجود زمین پر حکمرانی کرتے تھے اور صاحب خلافت تھے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہونے کے باوجود صاحب خلافت ہیں، بادشاہ ہیں، اور وہ زمین میں خلافت کریں گے. یعنی اگر ایک طرح سے اپنے دیکھنے جائیں نہیں تو اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری بھی دی گئی ہے. وہ یہ کہ یہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، تو آپ فکر مت کرو. موسیٰ کو بھی تکلیف دی گئی نا، لیکن موسیٰ کو جب تکلیف دی گئی تو اللہ نے پھر تکلیف دینے والوں پر سخت عذاب نازل کیا. پھر موسیٰ بادشاہ بن گیا اور یہ لوگ تو خاک نشین ہو گئے. اے نبی، یہ لوگ آپ کو تکلیف اگرچہ دے رہے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ بھی خلافت کرو گے. اللہ آپ کو بادشاہی دے گا اور زمین پر آپ حکومت کرو گے. یہ سب لوگ ستانے والے تو خاک نشین ہو جائیں گے. اللہ آپ کو بلند رکھے گا، جس طرح موسیٰ ابن عمران بلند ہوئے تھے. اور واقعتاً پھر اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے اندر اللہ نے حضور اور ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تم کو ضرور بھی ضرور زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنائے گا، اور جو خوف تمہیں ابھی ہو رہا ہے نا، وہ خوف ضرور بھی ضرور تم سے ایک دن ختم ہونے والے ہیں. لہٰذا فکر مت کرو، اپنے کام کے اندر لگے رہو، ضرور بھی ضرور آپ بادشاہ بنو گے. چنانچہ حضور ہی کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب حضور کی مٹھی کے اندر آ گیا. پھر حضور کے بعد آپ اگر دیکھیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. اس زمانے کے اندر صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خلافت سنبھالی تو پورے 2 سال 3 ماہ تک انہوں نے حکومت کی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، انہوں نے 10 سال 6 ماہ تک حکومت کی. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، انہوں نے تقریباً 12 سال حکومت کی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، انہوں نے تقریباً 4 سال 9 ماہ حکومت کی. اس کے بعد پھر حضرت حسن کا زمانہ آیا، انہوں نے 6 ماہ حکومت کی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت تھی نا، وہ حضور کی وفات کے بعد بھی 30 سال تک قائم رہی. آدمی حساب لگا لے، 30 سال ہو جاتے. یعنی آدھی دنیا پر مسلمانوں کا پاور آ گیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوب چمکایا. پھر حضرت حسن نے دیکھا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے، حضرت علی کے بعد تو میرا ہی نمبر آنا چاہیے خلافت کے لیے. لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ جب مسلمانوں کے اندر اس طرح جھگڑا ہو رہا ہے خلافت کے سلسلے میں، تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے حضرت حسن نے پھر وہ خلافت حضرت معاویہ کو دے دی کہ تم ہی لے لو، مجھے خلافت نہیں کرنی، بادشاہت نہیں کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا بخاری کی حدیث کے اندر کہ میرا یہ بیٹا حسن جو ہے نا، یہ بادشاہ ہے، بادشاہ. ان ابنی سید، میرا یہ لڑکا جو ہے نا، یہ بادشاہ ہے. کیوں بادشاہ ہے معلوم ہے؟ اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا خود قربانی دے کر. تو حضرت حسن نے اس طرح قربانی دی اور خود خلیفہ کے حقدار تھے. حقدار ہونے کے باوجود امیر معاویہ کو خلافت دے دی مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کے لیے. یہ جھگڑا جب ختم ہوا نا تو مسلمانوں کی حکومت اور بڑھی اور بڑھی. لیکن افسوس 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 کہ پھر حضرت حسن کو زہر دے کر ہی کسی نے ختم کر دیا. ان کے بعد حضرت حسین آگے بڑھے، بہت جوش کے اندر تھے. پہلے تو جب حضرت حسن کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ کسی نے زہر ان کو دیا ہے، تو یہ باقاعدہ حضرت حسن کے پاس گئے تھے اور انہوں نے جا کر کہا تھا، میرے بھائی مجھے بتا کس نے تجھے زہر دیا. مجھے معلوم ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ کسی نے تجھے زہر دیا ہے، اور وہ کون آدمی ہے جس نے تجھے زہر دیا ہے وہ بھی تجھے معلوم ہے.
تو مجھے ابھی کے ابھی بتا کس نے تجھے زہر دیا، خاک نشین میں کر دوں گا اس کو، میں اس کے بدن سے اس کے سر کو میں الگ کر دوں گا، تو مجھے بتا۔ لیکن حضرت حسن کا جگر بہت وسیع تھا، زندہ رہتے ہوئے اپنی بادشاہت کو اس طرح لوگوں کے حوالے کر دیا، اس کے لیے لڑے نہیں، تو اب مر رہے ہیں تو کیا یہ اس طرح نام بتائیں گے؟ انہوں نے کہا میرے بھائی حسین مجھے نام اگرچہ معلوم ہے، اس شخص کا چہرہ بھی مجھے معلوم ہے جس نے مجھے زہر دیا، لیکن میں نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے فتنہ اور فساد ہو۔ حضرت حسین نے پھر اس طرح اپنے بھائی کی جو آخری خواہش تھی اس کو عزت دی، اور پھر انہوں نے اس سلسلے میں بہت زیادہ تفتیش نہیں کی، لیکن پھر جو فسادات ہوئے آگے وہ تو ہونے والے ہی تھے، اور بالآخر پھر حضرت حسین نے بھی لڑ کر اور شیر کی طرح لڑ کر اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی۔ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، جان دینا ان کو گوارا تھا، نماز چھوڑنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ جب یہ جنگ کر رہے تھے نا تو اپنے ایک بیٹے کو اس طرح ہاتھ میں لیا تھا انہوں نے کہ میں دیکھوں تو صحیح میرے بیٹے کا کیا حال ہے، جنگ مسلسل ہو رہی ہے لیکن تیر دشمن نکالتا ہے اور ان کے بیٹے کی گردن کے اندر وہ تیر ان کے سامنے لگتا ہے۔ پانی پینے جاتے ہیں، پانی پینے کی اجازت نہیں، ان کے لڑکے ایک کے بعد ایک، ان کے بھائی ایک کے بعد ایک ان کے سامنے قتل ہو رہے ہیں۔ جانور کو جس طرح ذبح کیا جا رہا ہے اس طرح قتل کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی شیر کی طرح لڑ رہے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلاف کی قدر دانی ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے، اور نماز کی قدر جس طرح ان لوگوں نے کی نا اللہ تبارک و تعالی اس طرح قدر دانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح الحمدللہ یہ سورہ مزمل کا جو پہلا رکوع ہے نا اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آخر میں یہی بات بتائی گئی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان مشابہت کس طرح، کہ موسیٰ جس طرح صاحب خلافت تھے اسی طرح حضور بھی صاحب خلافت تھے، جس طرح حضرت موسیٰ کے بعد ان کے جانشین حضرت یوشع ابن نون آئے، اسی طرح حضور کے بعد بھی ان کے جانشین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت حسن وغیرہ آئے جنہوں نے حضور کے نام پر اسلام کو خوب پھیلایا۔ پھر دوسرے رکوع سے تفسیر باقی ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا کریم بے شک بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ خطاوار ہیں، مولا کریم ہماری نمازوں کے اندر اصلاح والی صفت پیدا فرما دے، بے شک مولا کریم ہمارے رکوع کے اندر کوتاہیاں ہیں، اے اللہ ہمارے قومے کے اندر کوتاہی ہے، ہمارے سجدوں کے اندر کوتاہی ہے، ہمارے قعدے کے اندر کوتاہی ہے، یہ جتنی بھی کوتاہیاں ہماری جانب سے ہوتی ہیں مولا کریم ان کی تلافی فرما دے، اور ہماری نمازوں کو قبول فرما، جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہماری جانب سے ہوتی ہے اس کو قبول فرما۔ رمضان کا مہینہ مولا کریم ہم سب کو نصیب فرما، اس کے اندر خوب عبادتوں کو انجام دینے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ صبر مولا کریم ہماری زندگی کے اندر ڈال دے، ہر اعتبار سے ہر چیز پر ہم صبر کریں، اس طرح زندگی ہمیں نواز۔ مولا کریم کبھی بھی ہم بے صبر نہ بنیں، اے اللہ ایسی صورتحال پیدا فرما دے۔ مولا کریم یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کو خوب قبول فرما، اگر کچھ غلط بول دیا ہو تو مولا کریم معاف فرما دینا، اے اللہ، اور ہو سکے تو ہماری اصلاح فرما دینا، اور اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کی ہر جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما۔ مولا کریم تیری رضامندی کے لیے یہ لوگ آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں مولا کریم، اے اللہ ان کی جو نیت ہے ان کو قبول فرما، اور دین دنیا دونوں اعتبار سے ان کو بھی اور ہمیں بھی ترقیوں سے نواز۔ اے اللہ اہل فلسطین کے ساتھ جو بھی جنگ بندی ہوئی ہے، اے اللہ جنگ بندی کو برابر جاری اور ساری رکھنا، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو اور پھر سے ان پر ظلم و ستم شروع ہو جائے۔ مولا کریم ہم اسرائیل پر بھروسہ نہیں کرتے، نہ ہمیں امریکہ پر بھروسہ ہے، ہمیں تو مولا کریم تجھ پر بھروسہ ہے۔ خود تو نے اس صورت کے اندر کہا فاتخذہ وکیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا کارساز بناؤ اور اس پر بھروسہ کرو۔ اے اللہ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارے بھائیوں کی حفاظت کرنا، اے اللہ ان کا بھی رمضان کا مہینہ اچھی طریقے سے گزرے، ان کی عید اچھی طریقے سے گزرے، ایسی صورتحال پیدا فرمانا، اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ کچھ ناپاک ارادہ رکھے ہوئے ہیں اے اللہ اس ناپاک ارادے کے اندر ان کو ناکام اور فیل فرما دے، اور ایمان اور اسلام کی ہوائیں ہر جگہ پر مولا کریم عام کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔